اسٹوڈنٹس، آج ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے بک کیپنگ کا. تو پلیز پے کنسنٹریشن اور اس کو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا سو دیٹ کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ایزیلی کلیئر ہو جائیں. میرا نام ہے مسعود احمد اور انشاءاللہ ملتے رہیں گے اسی چینل پہ اکاؤنٹنگ کی اور ویڈیوز کے ساتھ. بک کیپنگ اور اکاؤنٹنگ دونوں کو جو ہے نا موسٹلی اسٹوڈنٹس اس کو مکس کر دیتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں بک کیپنگ اور اکاؤنٹنگ جو ہے نا وہ ایک ہی چیز کا نام ہے، جبکہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو اس ویڈیو کے اندر ہم بک کیپنگ کی ڈیفینیشن کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ اکاؤنٹنگ کیا ہے. سو بک کیپنگ کی ایز فار ایز اس کی ڈیفینیشن کی بات جب ہم کریں، بزنس کی جو فائنینشیل ٹرانزیکشن ہے اس کو ریکارڈ کرنے کا نام بک کیپنگ ہے. ٹھیک ہے، جس وقت بزنس کی کوئی فائنینشیل ٹرانزیکشن ہوتی ہے اور جو بک کیپر ہے اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اس کو وہ جیسے ہی وہ ٹرانزیکشن ہو اس کو کرونولوجیکل آرڈر کے اندر اس کو لکھتا چلا جائے. جس جگہ پر اس کو وہ ریکارڈ کرتا ہے انیشیلی اس کو پرائمری بکس بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہاں پر بک کیپنگ کے لیے یاد رکھنا ہے کہ بک کیپنگ کے اندر جو بک کیپر ہے وہ کیا کرے گا کہ جو بزنس کی فائنینشیل ٹرانزیکشن ہے ان کو ریکارڈ کرے گا جو پرائمری بکس آف انٹریز ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو فائنینشیل ٹرانزیکشن ہونی چاہیے، اس کا تعلق بزنس سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کی کو صرف بک کیپر نے ریکارڈ کرنا ہے. سو بک کیپر جو ہے اس کو بکس چاہیے ڈیفینیٹلی جس کے اندر اس نے ریکارڈ کرنا ہے. تو ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹرانزیکشن کو وہ ڈفرینٹ بکس کے اندر ریکارڈ کرے گا. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں چیزیں انہوں نے خریدی، بزنس نے چیزیں خریدی جو کہ آرڈنری گڈس تھیں، وہ انہوں نے پرچیز کی ادھار پہ کریڈٹ پہ، تو اس کے لیے ایک علیحدہ سے بک مینٹین کرے گا. ٹھیک ہے، اور جیسے آپ لوگ فار ایگزامپل سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، اکاؤنٹنگ پڑھ رہے ہیں، تو اکاؤنٹنگ کی ایک علیحدہ بک آپ لکھیں گے. جب بھی لیکچر ہوگا اکاؤنٹنگ کی نوٹ بک میں لکھیں گے، اور جب بھی اکنامکس کا لیسن ہوگا تو آپ اکنامکس کی بکس کے اندر لکھیں گے. جب بزنس اسٹڈیز کا ہوگا بزنس اسٹڈیز بکس میں لکھیں گے، اور اسی طرح جب میتھس کا ہوگا تو میتھ، اور انگلش کا ہوگا تو انگلش کی جو کاپیز ہے انہیں یوز کریں گے. تو اسی طرح جو بک کیپر ہے وہ ہر ٹائپ علیحدہ ٹائپ آف ٹرانزیکشن کے لیے وہ علیحدہ سے بکس مینٹین کرتا ہے. تو اس کو اس بک کے اندر لکھے گا جس سے اس کا تعلق ہے. یہ بکس کے اوپر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے تو وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ون بائی ون اس کو بھی انشاءاللہ ہم ایکسپلین کریں گے. رائٹ جی، اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ اپ کمنگ ویڈیوز ہیں اس کے اندر ہم اس کو اچھے سے دیکھیں گے، ہر پرائمری بک کو علیحدہ علیحدہ ڈسکس کریں گے. جی جناب، اب آتے ہیں بک کیپنگ کی طرف. کہ بک کیپنگ جو ہے نا وہ ہم نے اب ذہن میں یہ بات بٹھا لینی ہے، ذہن میں یہ بات کلیئر کرنی ہے کہ بک کیپر کی جاب کیا ہے کہ اس نے بزنس کی فائنینشیل ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرنا ہے جس کا تعلق صرف بزنس کے ساتھ ہوگا، اس کے بزنس کے ساتھ جس کا یہ بک کیپر ہے. اور اس میں نان فائنینشیل ٹرانزیکشن بھی وہ ریکارڈ نہیں کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ میں جن ٹرانزیکشن کا تعلق بزنس سے نہیں ہوگا، اگر ایون اس کے آنر سے اس کا پرسنل تعلق ہے تو اس ٹرانزیکشن کو بھی یہ بزنس میں جو ہے نا ایز این بزنس ایکسپینس اور انکم ریکارڈ نہیں کرے گا. اور ساتھ ہی ساتھ اگلا ٹاسک بک کیپر کا کیا ہوتا ہے کہ اس نے ان بکس میں سے سیپریٹ لیجرز مینٹین کرنے ہوتے ہیں. لیجر کیا ہے کہ ایک پرٹیکولر تھنگ ہے، اس کے متعلق ساری انفارمیشن ایک جگہ پہ رکھیں گے. اس کے لیے اکثر اسٹوڈنٹ سے جب بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جس وقت فادر گراسری لے کے آتے ہیں تو مدر اس کی سارٹنگ کرتی ہیں. جو شوگر ہے اس کو شوگر پاٹ میں رکھیں گی، جو چیلیز ہیں چیلیز میں رکھیں گے. اسی طرح باقی جیسے کمپوننٹ ہے، فلور ہے فلور میں، اور جو ہے نا آپ کا اسی طرح سالٹ ہے وہ سالٹ کے باکس میں رکھیں گے. تو اسی طرح جو بک کیپر ہے اس نے بھی ڈفرینٹ سیٹ آف لیجرز مینٹین کر رکھے ہوتے ہیں along with the books. بکس کے اندر تو پرائمری انٹری ہوتی ہے، اور ایکچولی آگے جو انٹری ہے جو کہ از اے پارٹ آف ڈبل انٹری سسٹم، اس نے ہر
ہر آئٹم کے لیے علیحدہ سے لیجر مینٹین کیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایسٹس کی بات کرتے ہیں. ایسٹس وہ تمام چیزیں جن کو یوز کر کے آپ بزنس میں یوز کرتے ہیں اور بینیفٹ لیتے ہیں, وہ آپ کے ایسٹس ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل فرنیچر ہے. اور ایکسپینس کی اگر بات کریں تو ایکسپینس جیسے آپ کی جو ہے نا وہ یوٹیلیٹی بلز ہیں. اگر انکم کی بات کریں تو سیلز ہے, انٹرسٹ ریسیوڈ اور اس طرح کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اور بینک اگر اوور ڈرافٹ ہے تو آپ کی یہ لائبلٹی کہلائے گی. اور کیپٹل وہ تمام پیسے جو کہ آنر کی طرف سے آئے ہیں ان کو وہ اپنے پاس اس کے لیے علیحدہ لیجر مینٹین کرے گا. لیجرز کے اوپر بھی بہت ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ بات ہوگی, اور مین ہمارا جو فوکس ہے وہ لیجرز پر ہوگا. یہ لیجرز کے لیسن میں انشاءاللہ اس کو بھی ہم لوگ کلیئر کریں گے. ٹھیک ہے, تو لیجرز مینٹین کیے جاتے ہیں ڈبل انٹری بک کیپنگ کے اندر. تو ابھی جتنی بھی ہماری ڈسکشن آگے بھی چلے گی وہ ڈبل انٹری بک کیپنگ کے اوپر چلے گی کہ بک کیپر کیا کرے گا کہ جب وہ پرائمری بک کے اندر لکھے گا, اس کے بعد آگے جب اس کو پوسٹ کرے گا اس کے ایفیکٹس کو, تو وہ جو ہے وہ 2 اکاؤنٹ جو ہے نا وہ اس کے اندر ایٹ لیسٹ 2 اکاؤنٹ انوالو ہوں گے. یعنی کہ 2 اسپیکٹ ہوں گے. ایک اس کا اسپیکٹ لیجر کی کسی رائٹ سائڈ پہ جائے گا, دوسرا کسی کے لیفٹ سائڈ پہ جائے گا. وہ آگے انشاءاللہ اس کو رولز آف ڈیویڈنڈ کریڈٹ کے اندر اس کو بھی ڈسکس کریں. کافی زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ جسٹ یہاں پہ انٹروڈکشن ہے, اور آگے تفصیل کے ساتھ وہ اگلی ویڈیوز کے اندر انشاءاللہ آنے والی ہیں. اس لیے ڈونٹ یو وری, گھبرانا نہیں ہے. ہم لوگ انشاءاللہ اس کو جو ہے نا وہ 1 by 1 دیکھتے چلے جائیں گے. رائٹ, تو ہم بات کر رہے تھے فائنینشیل ٹرانزیکشن. فائنینشیل ٹرانزیکشن کا مطلب کیا ہے کہ وہ ٹرانزیکشن, وہ کام جس میں پیسہ انوالو ہے اسے فائنینشیل ٹرانزیکشن کہتے ہیں. جیسے کہ بجلی کا بل, ٹھیک ہے, گیس کا بل ہے, تنخواہیں دی ہیں لوگوں کو, ٹھیک ہے, اسٹیشنری پرچیز کر لی ہے, فرنیچر پرچیز کر لیا, اور یا سیلز کر لی ہیں, ٹھیک ہے, لون لے لیا. یہ ساری فائنینشیل, ان میں پیسہ انوالو ہے. ٹھیک ہے, تو وہ فائنینشیل ٹرانزیکشن ہے. انہی کو ہی جو بک کیپر ہے وہ ریکارڈ کرے گا. فار انسٹنس الیکٹریسٹی انشورنس یا الیکٹریسٹی کا بل ہم نے پے کر دیا اور $50 کا, تو وہ ہماری فائنینشیل ٹرانزیکشن کہلائے گی. رائٹ جی. اور بزنس کا جو بک کیپر ہے وہ نان فائنینشیل ٹرانزیکشن کو جو ہے نا وہ ریکارڈ اپنے پاس نہیں کرے گا, صرف فائنینشیل ٹرانزیکشن کو کرے گا. رائٹ جی. جیسے کہ نان فائنینشیل ٹرانزیکشن کیا ہو سکتی ہے, ہم نے اسٹیشنری پرچیز کی $50 کی یا سے $60 کی. اب وہ بڑی اچھی کوالٹی کی اسٹیشنری ہے, جو کوالٹی ہے اچھی کوالٹی ہے, اس کی کوئی جو ہے نا وہ ریکارڈنگ نہیں ہوگی. ہاں, وہ جتنے کی پرچیز کی ہے اس کو ہم ریکارڈ کریں گے. ٹھیک ہے, تو نان فائنینشیل کو وہ نہیں کرے گا, فائنینشیل کو جو ہے نا وہ ریکارڈ کرے گا. تو اس کانسیپٹ کو بیسیکلی ہم لوگ بولتے ہیں دیٹ از منی میجرمنٹ کانسیپٹ. رائٹ جی. تو سیلری پیڈ ٹو دا ورکر از اے فائنینشیل ٹرانزیکشن, اٹ شوڈ بی ریکارڈیڈ. اور یہ منی میجرمنٹ کانسیپٹ ہمیں کہتا ہے وہ تمام فائنینشیل ٹرانزیکشن جن کا مانیٹری ویلیو میں اسے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اس کو جسٹ ریکارڈ کریں گے. نان فائنینشیل فیکٹر کو آپ ریکارڈ اپنے پاس نہیں کریں گے. اب نان فائنینشیل کے اندر اور کیا ایگزامپل ہو سکتی ہے, جو اسکلس ہیں اور ایکسپرٹیز ہیں ورکرز کی, وہ نان فائنینشیل ٹرانزیکشن کہلائیں گے. اس کو بک کیپر ریکارڈ نہیں کرے گا. ہاں, ان کو جو سیلری یا بونس یا کچھ دے رہے ہیں وہ پیسوں کو ہم ریکارڈ اپنے پاس کریں گے. تو دس از کالڈ منی میجرمنٹ کانسیپٹ. رائٹ رائٹ جی. یہ ہم آلریڈی ایکسپلین کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو مانیٹری ٹرم میں ایکسپریس ہوگا اس کو ہم جو ہے ریکارڈ کریں گے اپنے پاس. جی, آگے ایک اور بڑا اہم کانسیپٹ ہے یہاں پہ ڈسکس کرنا ضروری ہے, دیٹ از اینٹیٹی کانسیپٹ. اینٹیٹی کانسیپٹ اسٹیٹس کہ آپ کا بزنس اور بزنس کا آنر علیحدہ چیزیں ہیں. جیسے کہ ابھی ہم سٹارٹ میں بات کر رہے تھے منی میجرمنٹ کانسیپٹ کے, وہ جو بک کیپنگ کے حوالے سے کہ وہ فائنینشیل ٹرانزیکشن ریلیٹنگ ٹو بزنس. تو ریلیٹنگ ٹو بزنس کا مطلب ہے کہ صرف بزنس سے جس ٹرانزیکشنز کا تعلق ہے فائنینشیل کا, ان کو ریکارڈ کریں گے. جو آنر کی پرسنل ٹرانزیکشن ہے ان کو ہم یہاں پر ریکارڈ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا اینٹیٹی کانسیپٹ. So which states کہ book keeper will record only those transactions which are connected with the business and he will not record the owner's personal transaction. For instance, furniture purchase کر لیا آپ نے اور بزنس کے لیے, اس کو تو بکس آف اکاؤنٹس کے اندر بک کیپر لکھے گا. ٹھیک ہے, اور پرائمری بکس میں لکھے گا, وہاں سے آگے لیجرز کے اندر اس کو جو ہے نا پوسٹ کر دے گا.
رائٹ. تو یہ آفس کا فرنیچر ہم نے پرچیز کیا، اس کو ہم نے ریکارڈ کر لیا. جبکہ جو فرنیچر پرچیز کیا آنر کے پرسنل یوز کے لیے، بے شک وہ بزنس میں سے پیسے جا رہے ہیں تو بزنس اس کو فرنیچر کے طور پہ نہیں ریکارڈ کرے گا. ایک اور ہم اس کے لیے چیز یوز کرتے ہیں، ایک اور لیجر، اس کو ہم ڈرائنگس کہتے ہیں. یعنی کہ اگر ہمارے سے پیسہ وہ لے کے بھی چلا گیا ہے اور ہم نے اس کے لیے کوئی چیز خریدی ہے تو اس کو ہم ایز این ایکسپینس یا ایسٹ نہیں شو کریں گے، وہ ہم ڈرائنگس کریں گے. ڈرائنگس بیسیکلی کیا ہے کہ آپ کا جو کیپٹل ہے اب وہ کم ہو رہا ہے. ہمارا آپ کے اس فرنیچر سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے پیسہ ہم سے واپس لے لیا. رائٹ. یہ اس کا پرسنل فرنیچر ہے، اس کو آپ بک کیپر اپنے پاس ریکارڈ ایز اے فرنیچر نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اس کو بولتے ہیں جو ہے نا وہ سیپریٹ اینٹی کانسیپٹ. تو اس کو اور ہم اینٹی کانسیپٹ کو سیپریٹ اینٹی بھی بولتے ہیں اور بزنس اینٹی بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وائس یہ آپ کا بک کیپنگ کا لیسن تھا جس میں آپ نے بک کیپنگ کی ڈیفینیشن، پھر فائنینشیل ٹرانزیکشن کیا ہوتی ہے، نان فائنینشیل ٹرانزیکشن کیا ہوتی ہے، اور منی مینجمنٹ کانسیپٹ کیسے انوالو ہوتا ہے اس ڈیفینیشن کے اندر، اور اسی طرح سیپریٹ اینٹی کانسیپٹ کیسے ہوتا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر. تھینک یو ویری مچ.